السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ والشمس پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشمس مکیہ، یہ سورہ مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ اس کی 15 آیات ہیں اور 1 رکوع۔ یہ ترتیب کے لحاظ سے 91 نمبر پر ہے اور نازل ہونے کے حساب سے اس کا 26واں نمبر ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے یہ صورت ہے۔ اس کا نام والشمس ہے۔ یہ صورت کے ہی ایک لفظ سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ شمس کا معنی ہوتا ہے سورج۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی ہا کا اشارہ شمس کی طرف ہے کہ سورج کی جو دھوپ ہے اس کی قسم۔ ضحا یہ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جب سورج خاصا بلند ہو چکا ہوتا ہے، اور اس وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں اس کو نماز چاشت بھی کہتے ہیں، صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں، صلاۃ الاوابین بھی کہتے ہیں، یعنی 3 نام ہیں اس کے۔ چاشت کی نماز یہ ہماری اپنی زبان میں ہے، صلاۃ الضحیٰ اور صلاۃ الاوابین یہ عربی میں اس کے نام ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت کی بڑی اہمیت بیان کی ہے اور اس وقت جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کے بارے میں بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ کوئی 2 نفل پڑھ لے اس ٹائم میں تو اس کے پورے جسم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے نام پر صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی 4 نفل پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے دن کی ذمہ داریاں اور اس کے معاملات کو اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں سارا دن۔ نبی علیہ السلام نے یہ نفل 12 تک بھی پڑھے ہیں، اور اگر کسی کی تہجد رہ جائے تو اس کی جگہ پر بھی یہ 12 نفل کفایت کر جاتے ہیں۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی قسم کھائی ہے کیونکہ اس وقت میں ہر بندہ اپنے دن کے کام پوری طرح سے مستعد ہو کر شروع کر رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی شام کے لیے کچھ کر لینا چاہتا ہے، تو انسان کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی زندگی کی شام کے لیے، یعنی مرنے کے بعد جو اس کا وقت ہے اس کے لیے وہ کچھ کر لے۔ والشمس وضحاہا، سورج کی قسم۔ نمبر 2، اس کی دھوپ کی قسم۔ والقمر اذا تلاہا، نمبر 3، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ طلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا دوسری چیز کے پیچھے آنا، بار بار آنا۔ تو چاند روزانہ طلوع ہوتا ہے، ہر مہینے نیا چاند نکلتا ہے۔ تو سورج کا نکلنا، اس کا دھوپ کو بکھیرنا اور اندھیرے کو ختم کر دینا، پھر رات کی اندھیرے میں چاند کا بڑی میٹھی اور ٹھنڈی روشنی کو سپلائی کرنا، یہ اللہ کی قدرت کے سوا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بڑی مخلوقات کی یہاں قسم کھائی ہے۔ والنہار اذا جلاہا، یہ 4تھی قسم ہے۔ دن کی قسم جب وہ اس کو روشن کر دے، یعنی سورج کی روشنی کی وجہ سے جب دن چڑھ جاتا ہے تو رات کے اندھیرے مطلقاً ختم ہو جاتے ہیں، اور دن میں انسان اپنی معاش تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، اور اس کو یہاں یہ تلقین کی ہے کہ تو اس دن کی روشنی میں اپنی آخرت کو بھی دیکھ۔ واللیل اذا یغشاہا، نمبر 5، اور رات کی قسم جب وہ اس کو ڈھانپ لے، یعنی دن کی روشنی کو جب رات ڈھانپ لیتی ہے تو مطلقاً سیاہی چھا جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک محلے میں روشنی ہو اور ایک میں اندھیرا، نہیں، جہاں رات ہے وہاں ہر چیز رات کی سیاہی میں ڈوب جاتی ہے، اور اتنا بڑا اندھیرا پھیلا دینا اور اتنی بڑی روشنی پھیلا دینا یہ صرف اللہ ہی کا کام ہے۔ والسماء وما بناہا، یہ 6ٹھی قسم ہے۔ اور آسمان کی قسم، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے، یعنی اللہ نے اس کو بنایا ہے اور یہ اتنا وسعت والا ہے کہ اس کا کنارہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کا کبھی ٹکڑا زمین پر نہیں گرا، اس میں کبھی بوسیدہ پن ابھی تک نہیں آیا۔
یہ بھی اللہ ہی کی قدرت ہے. والارض وما طحاہا. نمبر 7. اور زمین کی قسم اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بچھا دیا، یعنی اللہ کی قدرت کہ اس نے اس کو وسعت دی ہے اور زمین جو ہے یہ پھیلتی جا رہی ہے. اب سائنس بھی اس بات کا یقین یعنی اظہار کرتی ہے کہ زمین پھیلتی ہے، سکڑتی بھی ہے اور پھیلتی بھی ہے، اور یہ صرف اللہ ہی کی قدرت ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. اور نفس کی قسم اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کو درست بنا دیا. یہ 8ویں قسم ہے کہ اللہ نے اس کو اس طرح سے ٹھیک کر کے بنایا کہ ہر چہرے کے اوپر اس کے اعضاء کو سجا کے رکھا، پھر اس کا قد کاٹ، پھر دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں ہمارے پورے جسم پر کفایت کرتے ہیں، اور پھر یعنی ہر جوڑ انسان کا اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بنایا. اور ہمیں یہ سب کچھ دکھانے کے لیے کہیں کہیں اس نے یعنی اپاہج قسم کے لوگوں کو بھی پیدا کیا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ میری اپنی ہی کاریگری اور قدرت ہے. ماں باپ یہ نہ سمجھیں، بلکہ جو اپاہج ہیں ان کا وجود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے، انسان کی اپنی قدرت نہیں ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ 8 بڑی بڑی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو اصل بات کرنا مقصود تھی، یعنی قسم جب کسی بھی چیز کی کھائی جاتی ہے تو پھر اس کا ایک جواب بھی ہوتا ہے جس کو جواب قسم کہتے ہیں. اگر اس کا جواب نہ ہو تو قسم کے کھانے کا فائدہ کوئی نہیں، یعنی قسم بلا وجہ نہیں ہوتی، کسی بات پر کھائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ 8 بڑی بڑی ایسی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں جن میں مشرک بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے. تو یہ قسمیں کھا کر اللہ نے کس چیز کا ذکر کیا؟ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. پس اس انسان کو اس کی بد کرداری یا اس کے گناہ کا الہام کر دیا، یعنی بتا دیا کہ گناہ کیا ہے. وَتَقْوَاهَا. اور اس کی نیکی کا بھی اس کو بتا دیا کہ نیکی کیا چیز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے الہام کا ذکر کیا ہے. تو الہام یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. اس کی ایک صورت تو یہ ہے جس کو ہم فطری الہام کہہ سکتے ہیں یا فطری وحی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کی زندگی کے اصول سکھائے. جانوروں کے بچوں کو ان کی زندگی کے اصول سکھائے، انسان کے بچے کو اس کی زندگی کا اصول سکھایا کہ وہ کیسے اپنے ماں باپ کو پہچانے، کیسے وہ دودھ کو پیے، چوس کر پیے، کس طرح وہ اپنی یعنی آئندہ زندگی جو ہے اس میں وہ اپنے افعال کو بڑھائے گا، کس طرح وہ چلے گا، بولے گا. سب کچھ انسان کا بچہ اپنے ماں باپ کی طرف دیکھ کر سیکھتا ہے، اور یہ سیکھنا یہ الہام ہے، یہ اپنے آپ نہیں آتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بچے کے ذہن میں یہ چیز ڈالی کہ تم اس چیز کو اس طرح سے سیکھ سکتے ہو. تو یہ فطری الہام ہے. دوسری اس کی قسم یہ ہے کہ کسی چیز کا یکدم اپنے ذہن میں آ جانا. ہم ایک کام کرنے لگتے ہیں تو یکدم ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ میں اس کام کو اس طریقے سے کر لوں گی تو یہ اچھا ہو جائے گا. تو وہ ہماری اپنی جو سوچ ہوتی ہے، سوچ کا خالق کون ہے؟ سوچ کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ تم اس اپنے کام کو اس طریقے سے تم صحیح کر سکتے ہو. اور ایسے ہی بعض اوقات انسان کسی خطرے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے یا کسی مشکل کے اندر گرفتار ہوتا ہے تو وہ سوچتا جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے نجات پاؤں. تو یکدم اس کے ذہن میں ایک ترکیب آتی ہے کہ میں اپنی مشکل کو اس طرح سے حل کر سکتا ہوں، تو وہ پھر اس طریقے سے اپنی مشکل کو حل کر لیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک الہام ہوتا ہے جو اس کو کر دیا جاتا ہے، اور اس کا تعلق ہر ایک کے ساتھ ہے. وہی بھی الہام ہی کی ایک قسم ہے، لیکن اس کا تعلق خاص طور پر انبیاء کے ساتھ ہے. اور انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے دوسرے لوگوں کے دلوں میں جو خیالات ڈالے ان کو بھی وہی کہا گیا. قرآن مجید میں کئی دوسرے لوگوں کے بارے میں بھی آتا ہے کہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، کہ ان کے رب نے ان کو وحی کی، یعنی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو الہام یعنی نبیوں کے ساتھ وحی خاص ہوتی ہے، لیکن یہ عام بھی ہو جاتی ہے. اور الہام کی بھی یہی صورتیں ہیں کہ الہام کا تعلق صرف نبوت کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. الہام کی تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اخلاقیات کا یعنی اس کو
خیر و شر کی تمیز سکھا دیتا ہے، برے اور اچھے کی تمیز اللہ تعالیٰ اس کو سکھا دیتا ہے، اور اس کو برائی پر ندامت کرنا اور اچھائی کے اوپر خوش ہونا سکھا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں احساس اور تمیز پیدا کر دیتا ہے۔ تو یعنی ہر شخص جو پیدا ہوتا ہے وہ پیدائشی طور پر نیک ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مولود فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، پھر وہ اپنے بڑوں سے خیر و شر سیکھتا ہے، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، فریب کرنا، یہ سب چیزیں وہ اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے، اور اپنا مذہب وہ کیا اختیار کرے گا یہ اپنے بڑوں سے سیکھتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ ماں باپ جس طرح کے ہوتے ہیں یہودی بنا لیتے ہیں، اس کو عیسائی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں، جس طرح کے خود ہوتے ہیں اس طرح کے اس کو بنا لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ ہر شخص کو اس کی برائی اور اچھائی بتا دی گئی۔ قد افلح من زکاہا، تحقیق اس شخص نے فلاح پائی، کامیابی پائی جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ وقد خاب من دساہا، اور تحقیق وہ شخص گھاٹے میں، نقصان میں پڑ گیا جس نے اس کو گناہوں میں گاڑ دیا۔ یعنی یہ چیز جب بڑوں کو معلوم ہوتی ہے تو وہ پھر بچوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ماں باپ خود بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہیں تو وہ چھوٹے سے بچے کو منہ میں لقمہ ڈالتے وقت بھی جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بچہ اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ جب اس کی زبان چلتی ہے تو وہ خود بھی بسم اللہ پڑھتا ہے۔ کچھ اس کو ماں باپ اس کی یاد دہانی کرواتے رہتے ہیں۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے کھانا، حلال چیز کو کھانا، اپنا حق کھانا، کسی کی چیز چھین کے نہ کھانا، جھوٹ سے پرہیز کرنا، یہ سب چیزیں جب ماں باپ میں ہوتی ہیں تو وہ اپنی اولاد کو بھی سکھا دیتے ہیں۔ اور یہی فرمایا کہ وہی فلاح پاتا ہے جو اپنا تزکیہ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے اور وہ گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنستا۔ لیکن جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں گاڑ لیا وہ شخص تو ہلاک ہو گیا، کیونکہ اس کے لیے قیامت کے دن سرخرو ہونا ناممکن ہے کہ وہ اگر حقوق اللہ سے بچ بھی جائے گا تو حقوق العباد میں پھنس جائے گا، کیونکہ اس کی عادت طبیعت جو تھی وہ ایسی ہی تھی کہ اس نے زندگی بھر حقوق العباد کا لحاظ ہی نہیں رکھا تھا۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی۔ ہم بڑے، یعنی ہم اگر ماں باپ ہیں یا ہم بڑے بہن بھائی ہیں یا اگر کوئی کسی دکان اور کارخانے کا مالک ہے یا کسی ادارے کا مالک ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا تزکیہ کرے، کیونکہ جب وہ اس کا اپنا تزکیہ ہو جائے گا تو اس کے ماتحت سب کا تزکیہ ہوگا۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی کارخانے کے جو ورکر ہوتے ہیں ان کا اخلاق وہی ہوتا ہے جو ان کے مالک کا اخلاق ہے۔ جب وہ لمبا دور اس کے ساتھ گزارتے ہیں تو وہ اسی کی فطرت میں رنگے جاتے ہیں، اور جو مالک کی فطرت سے الٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے خاص طور پر جو کارکردگی دکھانے والے لوگ ہیں، جو سینئر قسم کے لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق پر، اپنے اعمال پر خاص طور پر توجہ دیں۔ اگر وہ خود اپنے آپ کو سنواریں گے تو ان کے ماتحت کچھ نہ کچھ ان جیسے ضرور ہو جائیں گے۔ اگر اپنی اولاد بگڑتی ہوئی نظر آئے تو اپنے آپ کو سنواریے، ہم اپنے آپ پر غور کریں، اپنے اخلاق کو بڑھائیں۔ اگر ہمارا اخلاق 10% ہے، اگر ہمارے اندر نیکی کا جذبہ 10% ہے تو ہماری اولاد کے اندر 1-2% آ جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ اگر ان میں ہم زیادہ پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ جذبہ تو ہم اپنے جذبے کو بڑھائیں، اپنی عبادت کو بڑھائیں، تو انشاءاللہ اس کا اچھا اثر ہماری اولاد پر ضرور ہوگا۔ کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے جھٹلا دیا اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا ایک بدبخت اٹھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، پس ان کو اللہ کے رسول صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، وسقیاہا، اور اس کا پینا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قوم ثمود کا تذکرہ اس لیے کیا کہ نبوت ابھی بالکل ابتدائی دور میں تھی اور کفار مکہ میں قرب و جوار کی تباہ شدہ قومیں اور دوسرے واقعات و حالات بہت گردش کر رہے تھے۔ یہ لوگ اس قوم کی تباہی کو اچھی طرح سے جانتے تھے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا حوالہ دیا کہ جب یہ لوگ بدبختی کی طرف اترے اور انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں میں گاڑ لیا، ان کے بڑوں نے چھوٹوں کو اچھے اخلاق اور اچھائی اور نیکی کا کرنے کا نہ کہا، نیکی کی تلقین نہ کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے نبی سے اونٹنی کا مطالبہ کیا۔ یہ واقعہ ہم قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے پڑھ آئے ہیں، کئی دفعہ پڑھ آئے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو پیدا کیا تو صالح علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا کہ اس کو تکلیف نہ پہنچانا، اگر تکلیف پہنچاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن ان کی سرشت نے سرکشی رچی ہوئی تھی، ان لوگوں نے یہی کچھ سیکھا تھا اور یہی یہ چاہتے تھے اور یہی ان کا اخلاق تھا۔ تو پوری قوم اس اونٹنی سے بہت جلدی تنگ آ گئی، کیونکہ یہ لوگ اپنی مرضی کے خلاف کوئی کام ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اپنی خواہش کو دبانا ان کو معلوم ہی نہیں تھا۔ جب ایک دن کا پانی وہ اونٹنی پیتی تو ان کے لیے یہ چیز برداشت نہ ہوتی، اور جب ایک دن کا چارہ وہ کھاتی تو یہ اس کو برداشت نہ کر سکے۔ حالانکہ اس اونٹنی کا فائدہ بھی بہت تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کا دودھ پوری قوم پیتی تھی، لیکن انہوں نے اس کے فائدے کو نظر انداز کر کے اس کی جو ضروریات تھیں ان کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھا۔ یہ بد اخلاقی کی ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ کسی کے فائدے کو نظر انداز کرنا اور اس کی طرف سے پہنچنے والی کسی مشقت کو اتنا سر اٹھا لینا کہ اس پر بغاوت کر دینا۔ ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ انہوں نے بغاوت کی، یہ چاہتے تھے کہ اونٹنی ختم ہو جائے، لیکن کسی میں یہ حوصلہ نہیں تھا۔ بالآخر ان کا ایک بدبخت جس کا نام قدار بن سالف لیا جاتا ہے وہ اٹھا اور اس نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ چونکہ پوری قوم کی نیت یہی تھی، اس لیے اس کا وبال پوری قوم پر آیا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس اس قوم نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا، پس انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، پس ان پر ان کے رب نے ہلاکت ڈال دی۔ دمدمہ یعنی ان کو ہلاک کر دیا، ان کے اوپر ہلاکت مسلط کر دی۔ بِذَنبِهِمْ ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ہلاکت یا عذاب ظلمن نہیں ڈالتے، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ ان کے اپنے گناہوں کا یہ نتیجہ تھا کہ ہلاکت ان کے اوپر مسلط کر دی گئی۔ فَسَوَّاهَا، بس اللہ تعالیٰ نے ان کو برابر کر دیا، زمیں بوس کر دیا کہ یہ لوگ بچ نہ پائے بلکہ ہلاک ہو گئے، مر گئے، تباہ ہو گئے۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اللہ تعالیٰ نہیں ڈرا اس کے انجام سے۔ یعنی بادشاہوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی دوسری قوم یا ملک پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ان کو یہ بات بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ مخالف پارٹی یا مخالف ملک ہم سے بدلہ کس طریقے سے لے گا، اور جو کچھ ہم کریں گے اس کا انتقام وہ ہم سے کیسے لیں گے، اور یعنی وہ اپنے بچاؤ کے لیے بھی سامان تیار کرتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اتنا بلند اور اتنی عظیم حکمت اور حکومت کا مالک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے دشمنوں سے انجام کا کوئی ڈر نہیں۔ ولا یخاف عقباہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا اور اس طرح کی کئی اور قومیں بھی ہلاک کر دیں، لیکن اللہ کو ان کے انجام سے کوئی بھی خوف نہیں ہوا، نہ ہی وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے کوئی اس کا انتقام لے سکے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کی علامت کیا، گناہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، کہ گناہ وہ ہے جس کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹکا ہو، تمہاری چھٹی حص یہ کہہ رہی ہو کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تم اس طرح نہ کرو، یہ کسی کا حق ہے یا یہ گناہ ہے یا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگ تمہیں کرتا ہوا دیکھیں تو سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ لیکن یہ کیفیت کب ہوتی ہے؟ جب کوئی شخص نیا گناہ کرنا شروع کرتا ہے، اس وقت وہ یہ محسوس کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی یہ حس ختم ہوتی جاتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کی حیا ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس قدر بے حیائی پہ اتر آتا ہے کہ وہ سب کے سامنے وہ کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، اسے کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی فطرت میں یہ چیز پیدا کریں کہ ہمیں گناہ کرتے وقت نفرت ہو اور ہم اس سے شرم محسوس کریں، نیکی کرتے وقت ہمیں خوشی ہو اور سکون ہو۔ اور حقیقت یہی ہے
کہ سکون نیکی میں ہے، گناہ میں سکون نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے اکثر یہ بات سنی ہوئی ہے کہ قاتل جب کسی کو قتل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ نشہ ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر ایک ایسا خوف اور اپنے اس گناہ کا وبال طاری ہو جاتا ہے کہ ان کی نیند حرام ہو جاتی ہے، نیند اڑ جاتی ہے، تو پھر یہ سکون کی کوئی نہ کوئی راہ ضرور تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر چھوٹے گناہ کا بھی یہی اثر ہے کہ گناہ کرنے کے بعد مثلاً ہم اس بات کو اپنی زندگیوں سے اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جھوٹ بول کر کسی کی عزت خراب کرتا ہے یا کسی کا مال لوٹتا ہے یا کسی بھی موقع پر جھوٹ بولتا ہے تو اس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، خلش ہوتی ہے۔ سب سے بڑا تو اس کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ میرا جھوٹ کھل نہ جائے، کسی کو پتہ نہ لگ جائے۔ تو سچ میں اطمینان ہے، نیکی کے اندر سکون ہے، اور وہی شخص کامیاب ہے جس نے نیکی کی اور اس نے اپنی نیکی کو اپنا مستقبل بنا لیا، اور اس نے اپنے مستقبل کے لیے وہ کرنسی اور وہ اس نے چیزیں جمع کر لیں جو اس کو آخرت میں نفع دیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں نیک بننے کی اور نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے ماتحت لوگوں کو بھی نیکی سکھائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔